اشفاق احمد صاحب اپنی کہانی میں لکھتے ہیں، میرا دوست اپنی جوان بیوی کو طلاق دینے لگا تو میں نے اسے کہا طلاق کے بعد میری شادی اپنی بیوی سے کروا دینا، کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میرا پاگل دوست اپنی حسین بیوی کو سمجھ ہی نہیں سکا، آئے روز اس کے ساتھ جھگڑا کرتا اور اسے بلا وجہ مارتا رہتا۔ اب بات طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ دوست نے میری بات مان لی اور طلاق دینے سے پہلے مجھے گھر پر بلا لیا۔ اس دن میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام ایوب ہے، میں شہر کراچی کا رہنے والا ہوں، میری عمر 24 سال ہے اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں میں گزرتا تھا۔ میرا دوست دانش ہم سب دوستوں میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس کی شخصیت میں الگ ہی بات تھی، جو عورت اس سے ملتی تھی اسے دیر تک یاد رکھتی۔ ہم دوست اسے حسرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 50 سال کی عمر میں بھی وہ ہم سب سے زیادہ جوان اور خوبصورت لگتا تھا۔ وجہ اس کی دولت تھی، وہ خود کو بہت فٹ رکھتا تھا، اس کے سر پر ایک بھی سفید بال نہیں تھا، اس کے چہرے پر ایسی رونق تھی کہ جوان لوگ بھی اسے شرما جائیں۔ ہم سب دوست اسے کہتے، دانش بھائی آپ کی خوبصورتی اور فٹنس کا راز کیا ہے؟ تو وہ کہتے، میں ہر وقت خوش رہتا ہوں، کسی بات کو سر پر سوار نہیں کرتا۔ حالانکہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی اور ان کے ایک ہی گھر میں دونوں بیویاں موجود تھیں اور دونوں ہی کو وہ خوب وقت دیتے تھے۔ ان کی ہم دوستوں کے ساتھ جمعے کے بعد کبھی کبھی ایک آدھ نشست ہو جایا کرتی تھی، ورنہ تو وہ زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ دانش بھائی دوستوں میں زیادہ بیٹھنے لگے ہیں۔ ایک دن میرے گھر آئے تو بہت بے چین لگ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، ایوب یار مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تیسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میری زندگی میں کچھ ویرانی سی آ گئی ہے۔ لگتا ہے اب اس خلا کو ایک شادی سے ہی پور کیا جا سکتا ہے۔ دانش بھائی کی بات سن کر میں ہنس پڑا اور بولا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی، اب اس عمر میں آپ کو کون لڑکی دے گا؟ پھر پہلے سے آپ کی 2 بیویاں موجود ہیں، کچھ تو ہوش کریں، اب آپ کے بچوں کی شادی کی عمر ہے۔ میں نے دانش بھائی کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دل ہی دل میں مجھے ان کے نصیب پر رشک بھی آ رہا تھا اور ان سے حسد بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس معاملے میں وہ بہت خوش نصیب تھے۔ لڑکیاں خود ان کی طرف بھاگی آتی تھیں۔ میاں تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، دانش بھائی نے میری بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین دہانی کروائی کہ وہ جلد ہی مجھے اپنی تیسری شادی پر بلائیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کہی تو وہ بولے کہ دانش کے لیے ناممکن بات نہیں ہے، وہ لازماً تیسری شادی کر کے ہی رہے گا، جبکہ ہماری صرف اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ اس کے گھر بہت سارا کھانا پکے گا اور ہمیں شادی اور ولیمے کی دعوت میں کھانا کھانے کو ملے گا۔ ہم سب دوست یہی سوچ کر مطمئن ہو گئے، لیکن اب کی بار عجیب قصہ ہوا۔ دانش تقریباً 3-4 مہینوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس نے نہ مجھ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی باقی دوستوں کو اپنی شادی پہ بلایا۔ ہم سمجھے کہ شاید اس نے اپنی شادی کا ارادہ ترک کر لیا ہے، لیکن ایک دن دانش کے کزن کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے ایک 20 سالہ لڑکی سے تیسری شادی رچا لی ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی حسد اور رشک کی انتہا نہ رہی۔ دانش 50 سال کی عمر میں بھی 3 شادیاں کر چکا تھا، جبکہ ہم 24 سال کی عمر میں بھی کنوارے پھر رہے تھے۔ دانش ہمارا واحد دوست تھا جو عمر میں ہم سب سے بڑا تھا۔ بہرحال اب ہماری دانش سے یہ ناراضگی برقرار تھی، اس نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ لیکن یہ بات بھی بڑی حیرت والی تھی کہ ہلا گلا اور ڈھول دھماکے کرنے والے انسان نے اتنی سادگی سے شادی کیسے کر لی، جبکہ اس نے ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی۔ میں نے دانش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آنے کا کہہ دیا۔ میں خوش تھا کہ چلو دوست سے اتنے دنوں بعد ملاقات تو ہو جائے گی، لیکن جب میں نے دانش کو دیکھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، اس کے سر کے بال مانو آدھے رہ گئے تھے، جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ دانش تمہیں یہ کیا ہو گیا، اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بہت دکھی ہے۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے اسے اس کی تیسری شادی کا حال پوچھا تو وہ بہت مایوس سا ہو کر کہنے لگا، کیا بتاؤں میرے دوست، میری 20 سالہ بیوی نے جس سے میں نے تیسری محبت کی شادی کی تھی، اس نے تو مجھے دن میں تارے اور رات کو سورج دکھا دیا، جبکہ میں اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کی کہ اب تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ دانش بتانے لگا
کہ اس کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ زیادہ عمر کی تھی۔ دوسری بیوی سے اس نے مجبوراً شادی کی تھی۔ صرف تیسری بیوی سے ہی اس کو محبت ہے، جو اسے دل سے ہوئی تھی، اور وہ صرف اور صرف اپنی تیسری بیوی کو چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ شادی کی پہلی رات ہی ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس کی تیسری دلہن نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی، میں تم سے اس وقت تک بات نہ کروں گی جب تک جس مکان میں تم رہتے ہو یہ مکان تم میرے نام نہ کر دو۔ دانش کو بہت غصہ آیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی حد سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے 20 سالہ لڑکی کو اپنی دلہن بنا لیا تھا، کیونکہ اس عمر میں نئی نویلی دلہن کا مل جانا ایک انوکھی سی بات تھی، جبکہ دانش کی ہڈیوں میں اب دم غم نہیں تھا۔ خیر، اس نے جذبات میں آ کر سب کاغذات پر دستخط کر دیے جو اس کی تیسری بیوی نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ اس کی پہلی دونوں بیویوں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا، لیکن دانش نے محبت میں اپنی تیسری بیوی کو ساری جائیداد لکھ کر دے دی، جس میں ایک گھر اور 2 دکانیں شامل تھیں۔ اب اس کے علاوہ بس کچھ خاص نہیں تھا۔ اب اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا۔ یہ ساری حقیقت بتانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی، اب تمہاری شادی میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری تیسری بیوی آخر کیا کہتی ہے؟ حق مہر میں مکان وغیرہ تو ہر عورت ہی لکھواتی ہے، اس میں تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب دانش نے بتایا کہ پریشانی کی بات دراصل یہ نہیں کہ اس عورت نے اسے مکان لکھوا کر لے لیا ہے، بلکہ اب اس نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کے بچے بے شک تم اپنے ساتھ ہی رکھو، لیکن وہ بیویاں تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اب ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جوان بھی نہیں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میری بیوی کی محبت ہے یا پھر حسد، اور مجھے اکیلے کرنے کا کیوں سوچ رہی ہے؟ تم تو جانتے ہو میری پہلی بیوی میرے 4 بچوں کی ماں ہے۔ اس طرح میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں ان کی ماں کو محض اپنی تیسری بیوی کے کہنے پر چھوڑ دوں؟ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دانش کا کیس پیچیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ 2-3 دن میں اس کا مسئلے کا حل نکال لیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایک عجیب بات کی۔ اس نے مجھے ایک حیرت میں ڈال دیا۔ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ دانش فکر مند لہجے میں بولا۔ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے گھر کی عورتوں کا لڑائی جھگڑا نہیں نپٹا سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر کا مسئلہ حل کر دوں؟ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کا مسئلہ کیا ہے۔ دراصل وہ بہت کم عمر اور خوبصورت ہے، اور میری عمر 50 سال ہے۔ وہ مجھ سے 30 سال چھوٹی ہے۔ تم خود سوچو، اتنی عمر کے فرق کے ساتھ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی کم عمر نوجوان ساتھی کی ضرورت ہے، جو اس کی خواہشات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اسے لے کر چلے۔ میرے پاس ان چونچلوں کے لیے اب وقت نہیں ہے، اور نہ ہی حوصلہ ہے۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تیسری شادی کر لی۔ اس بات کا سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن اگر تم چاہو تو میری یہ پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو دوست، بات مختصر سی ہے۔ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، اور اگر میں اسے طلاق نہیں دیتا تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ میں ہر روز اس کی نئی نئی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ اب بات جھگڑوں تک آ پہنچی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، اس بڑھاپے میں ایک نوجوان لڑکی کی فرمائشیں کیسے پوری کروں؟ کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کا کہتی ہے تو کبھی کوئی ایسی فرمائش کرتی ہے جس میں میری کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ نہ میرا دل لگتا ہے اور نہ ہی میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس لڑکی سے عاجز آ گیا ہوں، لیکن غلطی سے میں نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ میرے سر سے کسی بوجھ کی طرح ہٹ جائے، لیکن اس کی دوسری شادی کسی ایسی شخص سے ہو جس سے میں اس کی ساری جائیداد واپس لے سکوں، اور وہ شخص بھروسے والا ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کی لالچی ماں کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے ساری جائیداد ہتھیا کر وہ اس کی شادی کسی اور نوجوان لڑکے سے کر دے جو اسے زندگی بھر خوش رکھ سکے۔ ماں کا تو پتہ نہیں، البتہ میری بیوی کا بھی یہی ارادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں اتنی ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ اب تم میری مدد کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایوب یار، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت پوری کرنے کے بعد تو میری بیوی سے شادی کر لے۔ اس کے بعد میری ساری جائیداد مجھے واپس کر دینا۔
یقین کرو وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے ایک بار دیکھو گے تو ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ میں بھی اس کی خوبصورتی کے دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسے مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت تھی اور اب وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے میرے دوست، پلیز میری مدد کر دو تاکہ میری جائیداد مجھے واپس مل جائے۔ اب میں اپنی اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے دوست کی اس بات کو سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ کوئی شخص اتنا زیادہ بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست کو اپنی ہی بیوی سے دوسری شادی کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ میں نے دوست سے کہا، لیکن میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے کیا پتا کہ تم اسے خوبصورت کہہ رہے ہو؟ 50 سال کی عمر میں ایک عام سی لڑکی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی رشتہ وغیرہ تو ہوتا نہیں۔ ایسے میں عورت کا وجود ہی سب سے بڑی کشش معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک بار آ کر میری بیوی کو دیکھ لو، تو اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا کہ وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں۔ مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کر دی تھیں کہ میں نے ایک بار سوچ ہی لیا کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے دوست کی آدھی دولت ہتھیا لوں۔ کم از کم اسے یہ تو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ کم عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو دیتی ہے۔ لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی وہ کوئی حور پری ہوئی تو میں بنا دولت کے بھی اسے قبول کر لوں گا اور دانش بھائی کی جائیداد ان کو واپس کر دوں گا۔ دانش نے مجھے اگلے دن آنے کا کہہ دیا۔ اب میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنے قریبی دوست وکاس سے بھی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا ارادہ نہ ہو تو مجھے بتانا، میں دانش کی بیوی سے شادی کر لوں گا، کیونکہ میرا رشتہ کہیں طے نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھ چکے ہیں، مگر ہر جگہ سے انکار ہو رہا ہے۔ بس میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس رشتے کو ٹھکرانا مت، آج کل رشتے نہیں ملتے۔ میں نے اپنے دوست کی بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ اگلے دن میں دانش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دانش کا گھر شہر سے باہر تھا، شہر سے دور گئے اس کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے گھر کا پتہ بھول گیا تھا۔ میں نے فون کر کے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں اس وقت کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں موجود ہے اور میں تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ دانش نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا تھا۔ دانش سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے گھر میں بے پناہ خاموشی ہو۔ ایڈریس معلوم ہونے پر میں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ اب میں جلدی سے دانش کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بجانے کے 2-3 منٹ کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر واپس پلٹ گیا ہے۔ میں نے دانش کو فون کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دانش اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا اور باہر کھڑا ہو کر دانش کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ دروازہ کھولے گا اور میں اندر جاؤں اور اس کی خوبصورت بیوی سے ملاقات کروں، پھر اسے اپنا فیصلہ سناؤں۔ لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں یوں ہی کھڑا رہا۔ میں نے اس کے گھر پر دوبارہ دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ دانش کم از کم مجھے بتا تو دے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے میری ملاقات نہیں کروانی تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن یہ کیا، دانش کا تو نمبر ہی بند تھا، جبکہ اس کے گھر پر دستک دینے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب تو آس پاس کے کھڑے لوگ بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک معتبر بزرگ میرے پاس آ کر رکے اور بولے، بیٹے، معزز لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ دانش نے مجھے خود گھر بلوایا ہے۔ وہ کہنے لگے، ان لوگوں کے گھر تو سالوں کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے اس گھر کے مہمان بن کر آ گئے؟ یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی اس کی بیوی محلے میں کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی، اگر اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو نہ جانے تمہارا کیا حال کرے گی۔ وہ خوبصورت بہت ہے، اس لیے کوئی اسے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا، ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے بحروپ میں آ جاتا ہے۔ راہگیر کی بات سن کر مجھے دانش کی بیوی کو دیکھنے کا اور بھی شوق پیدا ہو گیا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا
اب میں دانش کی بیوی سے ضرور شادی کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت میں مایوسی سے واپس گھر پلٹ گیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں رہ گئی تھی۔ ابھی دانش نے مجھ سے بات کرنا تھی، آج نہیں تو کل وہ اپنی بیوی سے مجھے ملوا ہی دے گا۔ میں سارا راستہ دانش کا نمبر ڈائل کرتا رہا، مگر اس کا نمبر مصروف آ رہا تھا۔ مجھے اب جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر دانش میری بات کیوں نہیں سن رہا۔ اگر اس نے اپنی بیوی سے ملوانا نہیں تھا تو اس نے پہلی بار یہ بات ہی کیوں کی تھی؟ اب تو میں بھی بہت بے چین ہو گیا تھا، اس کی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ خیر کئی دن گزر گئے، اس کا نمبر بھی بند تھا اور دانش بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک روز میں دوبارہ اس کے گھر گیا تاکہ یہ پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ آج کل کیا کر رہا ہے اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ لیکن اب کی بار ایک عجیب بات ہوئی۔ دانش نے نہ جانے اپنے محلے والوں کو کیسے اشارہ کیا کہ وہ سبھی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور بولے، تم ایک شریف لڑکی کو چھیڑنے آتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محلہ شریفوں کا ہے، یہاں پر ایسی باتیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اچھی خاصی مار کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا دانش نے تو مجھ سے کوئی بہت بڑا اور گھٹیا مذاق کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا چاہتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے دل میں اس کی بیوی کے لیے ایک انجانا سا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ دانش نے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بلا کر ذلیل و رسوا کر کے واپس بھیج دیا اور پھر اس نے یہ بات مجھ سے خود کہی تھی؟ بہرحال کچھ دن گزر گئے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ دانش نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اب تم ہی بتاؤ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وکاس نے مجھے بتایا کہ اس کے سب کے لیے ہمیں ایک پلان بنانا پڑے گا۔ دانش کے گھر 2 بجلی کے میٹر لگے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر ایک میٹر خراب رہتا تھا۔ جب دانش کے گھر پر میرا آنا جانا روز کا تھا تو وہ مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بلاتا تھا۔ میں نے اکثر وہاں بجلی والوں کو دیکھا ہے اور دانش بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اب اگر تم چاہو تو بجلی والے کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلے جاؤ، اس کی بیوی سے کہیں گے کہ ہم بجلی ٹھیک کرنے آئے ہیں، یوں بہانے سے تم اسے دیکھ بھی لینا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کی خوبصورتی کے قصے سن کر گھائل ہو گئے ہو، خواہ مخواہ ہی اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ وکاس کی بات بالکل ٹھیک تھی اور میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے اور گزر جانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ دانش اس شہر میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیویوں سے ملنے گیا ہے، ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلے گئے۔ دروازہ دانش کی بیوی نے کھولا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں الٹے قدم وہاں سے پلٹا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ آپ نے اپنی بیٹی اور میری بھانجی کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میرا تو خون کھول رہا تھا۔ میری جوان بھانجی جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، جس کی عمر بھی اتنی کم تھی، میری بہن نے لالچ میں آ کر اسے میرے 50 سالہ دوست سے بیاہ دیا تھا۔ خدا جانے میری بہن کو کیا ہو گیا تھا۔ اس نے محض دولت اور روپوں کی خاطر اپنی جوان بیٹی کو ایک بوڑھے شخص سے بیاہ دیا۔ میں نے اپنی بہن کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اسے عرض کی کہ اب وہ خدا کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بسنے دے، اسے بلا وجہ کی پٹیاں پڑھا کر اس کا گھر خراب نہ کریں۔ دانش بے شک میرے ساتھ گھٹیا مذاق کیا تھا، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا، وہ ایک معقول انسان ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے طلاق دے دے، تم اپنی بیٹی کو یہ بتانا چھوڑ دو کہ اسے شوہر کا مال کیسے ہتھیائے اور زیادہ سے زیادہ تمہیں فائدہ دے۔ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے کوئی پیسے کمانے والی مشین کی طرح سمجھ لیا تھا۔ اب اس کا گھر برباد کرنے پر آ گئی تھی۔ میرے برفرت سمجھانے پر میری بہن کی آنکھوں سے لالچ کی پٹی ہٹ گئی، اس نے اپنی بیٹی کو بھڑکانا چھوڑ دیا۔ اب تو اس کی شادی دانش سے ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دانش اسے طلاق دے اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دانش کو پتہ چلے کہ اس کی بیوی تو میری بھانجی ہے۔ میں نے دانش سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا پکا تھا، مگر اب اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جھگڑا نہیں کرتی، گھر میں اب بہت سکون ہے۔ دانش کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس سے پچھلے دنوں گزرے واقعے پر کوئی بات نہیں کی اور یوں میری بھانجی اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی۔ مگر میں آج بھی اپنی بہن کی اس بات پر
بہت ناراض ہوں کہ اس نے میری بھانجی کی شادی خفیہ طور پر کسی ایسے انسان سے کر دی تھی جس کے پاس سوائے پیسوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے اپنی بھانجی کے طلاق کروا دینی چاہیے تھی یا میں نے بالکل ٹھیک کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔